جیسے میں نے عرض کیا انہوں نے فرعون کو بھیجا. میں سوچ رہا تھا کہ فرعون شاید ختم ہو گئے لیکن ابھی بھی مصر میں فرعون ہے. صحیح. تو وہ کون فرعون تھا؟ فرعون وہ آپ دیکھ لینا. مجھے اس دن احساس ہوا ہے کہ میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی اس مقام پہ دوبارہ نہیں کھڑا ہوں. میرے پاس کاروبار تھا, پیسے نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے میمن جو ہیں وہ کاروبار میں اتنے تیز ہیں, بہت زیادہ. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھے بھی بہت فائدہ ہوا. بزنس وہیں سے سیکھا کراچی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. میں تو کہوں گا سب کو جو آپ کے ویورز ہیں ان کو بھی میں یہ پیغام دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی میمن کاروباری ملے تو اس کے ساتھ انٹرنشپ کر لیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور ٹیک بلیڈ والوں کو حصہ بھجوا دیں, جتنی بھی ہماری میمن بلر رہی ہے ان کی پروموشن ہو رہی ہے یہاں پہ. اور ہم ہیں ٹیک بلیڈ. سبسکرائب ٹیک بلیڈ. السلام علیکم ناظرین, اور ٹیک بلیڈ کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے کافی وتھ سی ای او کی سیریز میں. اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے, ان فیکٹ اٹس اے پریویلیج فار اس, ہماری آپ یہ کہہ لیں وی آر فارچونیٹ انف کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں پاکستان سے کہ اگر ہم ٹیکنالوجیکل ہسٹری کی اگر بات کریں یا موبائل فون انڈسٹری کی بات کریں تو ہی از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر آف پاکستان موبائل فون انڈسٹری. اگر ہم 90s کا ایرا دیکھتے ہیں تو, اور جو لوگ بلانگ کرتے ہیں اس ایرا سے, اور اگر ان کے سامنے ایک نام لیا جائے, اینڈ آئی تھنک سر اف یو ڈونٹ مائنڈ آئی کین ٹیک دیٹ نیم, وہ نیم ہے موبائل زون. اور اگر وہ نام آپ نے نہیں سنا تو آپ اس کا مطلب ہے 90s 2000 میں پیدا ہی نہیں ہوئے. تو اسٹارٹنگ فرام کراچی ٹل خیبر, فرام گوادر ٹل آزاد کشمیر تک آپ کو ہر جگہ اس کی برانڈنگ نظر آئی ہوگی اگر یو آر اے پارٹ آف فرام 90s to 2000 ایرا. تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے وہ ہے مسٹر پرویز عباسی. اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ. وی ویلکم یو آن ٹیک بلیڈ ود آن آور سیریز آف کافی وتھ سی ای او. بہت شکریہ علی, تھینک یو ویری مچ. اٹس اے آنر اینڈ اے پریویلیج فار می ٹو بی ہیئر. تھینک یو. تھینک یو سر. سر یہ ہماری سیریز ہے کہ اس میں ہم بیسکلی بات کرتے ہیں اپنے سی ای او سے, مینٹر سے, اور ان سے کچھ نالجبل انفارمیشن حاصل کرنے کی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے جو اپ برنگنگ یوتھ ہے جو ابھی بڑی ہو رہی ہے, پڑھ رہی ہے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تو وہ کیا لیسن لے سکے جو کہ آپ لوگوں نے اپنائے اور آپ نے ایکسپیرینس کرے اور آپ آگے ان کو پاس آن کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ اپنے زمانے میں تھے تو وہ کیا ڈیفیکلٹیز تھیں کہ جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑا اور وہاں سے نکل کے آپ یہاں تک آئیں. تو یہ ساری ہماری سیریز ہے, اس کا نام ہے کافی وتھ سی ای او, اور یہ ٹیک بلیڈ کی ایک الگ سے سیریز ہے جو کہ ہم ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں اسپیشلی فار دا یوتھ. اس میں یوتھ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ آلریڈی بزنس کر رہے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو ٹیک ریلیٹڈ نالج سے ویل انفارم رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ سیریز کی ہماری مین ٹارگیٹ آڈینس ہے. تو انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر کہ ہو از پرویز عباسی اور کہاں سے آپ نے سفر شروع کرا اپنا, پلیز. اگین تھینک یو ویری مچ علی, بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور دعوت دینے کا. تھینک یو سر. میرا تعلق مری سے ہے. سو آئی واز بورن ان اے اسمال ولیج, گریٹ, گڑیال کیمپ کے پاس, نیر گول کے نام سے. صحیح. تو میرے والدین جو ہیں وہ بچپن میں ہی مجھے ولایت انگلینڈ یعنی کہ لنڈن چلے گئے تھے. اوکے. اور میری پرورش, اسکولنگ, ایجوکیشن, ایون انیشل ٹیلی کام انڈسٹری کا جو آغاز کیا تھا وہ یو کے میں ہی کیا تھا. گریٹ. وہاں پہ ایک کمپنی تھی برٹش ٹیلی کام کے نام. یہ کون سا سن تھا سر؟ ویسے تو لگتا ہے کہ شاید 1000 سال پرانی بات ہے لیکن میرا جو پروفیشنل کریئر ہے وہ 1987-88 سے شروع ہوا تھا. واو, گریٹ. اور وہ جو ادارہ تھا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ برٹش ٹیلی کام ہے. برٹش. تو میں نے ٹیلی کام انجینئرنگ اسٹڈی کی تھی, اور ٹیلی کام کا جو بوم ہے یورپ میں وہ 80s میں, پاکستان سے تھوڑا سا پہلے شروع ہو گیا تھا. جی جی. تو وہ کبھی کبھی ہوتا نا کہ یو ان دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. بالکل. تو وہ جب ویو آتا ہے تو اس ویو کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی آگے نکل گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو بنیادی چیزیں جو ہیں میں نے پھر ٹیلی کامس وہاں پہ دیکھی ہیں, سیکھی ہیں, اور ایک قسم کا شوق اور پیشن بھی بن گیا تھا, اسپیشلی ان موبائل فونس. صحیح. اور یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ میرا جو پیشن ہوا تھا, ایک تو یہ ہوا تھا کہ میں نے ایک ٹیلی ویژن کے اوپر نا ایک اشتہار دیکھا تھا. اوکے. اور یہ اشتہار جو ہے تقریباً میرے خیال میں 30-35 سیکنڈ 40 سیکنڈ میکسیمم کا ہوا ہوگا, جس میں بنیادی طور پہ انہوں نے دکھایا کہ ایک شخص جو ہے وہ نیو یارک میں لیموزین چلا رہا تھا. اوکے. اور وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا. صحیح ہے. اور اندھیرا تھا, بارش ہو رہی تھی, ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا. تو اس نے کیا کیا, ہاتھ اپنا ایکسٹینڈ کر کے ایک کار فون یعنی کہ موبائل فون اٹھایا
اور اس نے نمبر ڈائل کیا. صحیح. تو دوسری سین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے لنڈن کے اندر گولف کورس کے اوپر, اٹس اے نائس سنی ڈے, تو گولف کی شاٹ لینے لگا تھا, ٹی آف کرنے لگا تھا. صحیح ہے. تو اس کا فون جو ہے نا وہ اس کی بیگ کے اوپر وہ رنگ شروع ہو گئی. صحیح. تو وہ اپنے بیگ کے اوپر گیا, بیگ کے پاس گیا, فون اٹھایا, تو اس نے فون جب کان کے ساتھ لگایا نا تو وہ سائن آ گیا موٹرولا. اوہ واو. ٹھیک ہے. تو میں اتنا اس ایک اشتہار نے میری زندگی بدل گئی. تو میری سوچ میں کیا تھا کہ کتنی لمبی تار ہوگی جو پورے گولف کورس کے ساتھ وہ لے کے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ جو وائرلیس کا کمیونیکیشن ہے نا اس کا وجود ہی نہیں تھا لوگوں کے ذہن میں, اسپیشلی میرے ذہن میں. تو دیٹ واز این انسپریشن فار می. صحیح صحیح. گریٹ. تو پھر پاکستان آنا کیسے ہوا سر اور کب؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ باہر چلے جائیں تو آپ نے پھر آنا ہی نہیں ہوتا. ہاں. تو یہ پاکستان آنے کا کیا فیصلہ تھا اور یہ کیسے ہوا؟ تو 1980s میں, لیٹ 80s میں, انفارچونیٹلی مائی مدر شی پاسڈ اوے لنڈن میں. تو مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اپنے فیملی کے بارے میں, اپنے ملک کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا. اوکے. تو اس چیز کی تلاش میں میں پاکستان پھر واپس آیا تھا. اوکے. ٹو فائنڈ مائی روٹس, ٹو فائنڈ مائی فیملی, ٹو فائنڈ مائی کنٹری, ٹو فائنڈ مائی بیک گراؤنڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. صحیح. خوش قسمتی میری یہ تھی کہ اسی وقت ٹیلی کمیونیکیشنز کا جو دور ہے وہ شروع ہوا. بے نظیر صاحبہ کا دور تھا اور 2 لائسنسز انہوں نے ایشو کیے تھے, ایک انسٹافون کے نام سے اور ایک پاکٹیل کے کمپنی کے نام سے. بالکل بالکل. تو کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ٹیلی کمیونیکیشنز کا تھا, تھوڑی بہت انگریزی بھی بول لیتا تھا اور پاکستان مجھے ویسے بھی آنے کا شوق تھا, تو یہ وہ الائنمنٹ آف دا اسٹارز ہے نا, تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا الائن ہو گئی. بریک وہ پکچر بنتی چلی گئی. تو پھر وہیں سے بلکہ میں نے رابطہ کیا, کیونکہ برٹش ٹیلی کام میں ملازمت کرتا تھا, تو فون کرنا اس زمانے میں بہت مہنگا ہوتا تھا علی. اوکے. یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ 250-300 روپیہ اس زمانے کا 80s کا پر منٹ جو ہے ہم لوگ پے کرتے تھے. یعنی کہ 3 منٹ کی کال بک کرتے تھے اور 300 روپے پر منٹ. ہاں 300 روپیہ, یعنی 1000 روپے کی 3 منٹ. ہاں. یا میکسیمم جو ہے آپ اگر بکنگ کرتے ہیں ڈیپینڈنگ پیک آف پیک وغیرہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ واز اے ویری ایکسپینسو پروپوزیشن. صحیح. اگین فارچونیٹلی میرے پاس کیونکہ بی ٹی میں کام کرتا تھا تو وہاں پہ فری فون ہوتا تھا. صحیح. تو میں نے پھر فون کرنا شروع کر دیا. اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, اس میں ظاہرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. بالکل. تو میں نے رابطہ کیا کمپنیز کے ساتھ. میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں آپ لوگ کام شروع کریں. کیبل اینڈ وائرلیس برٹش کمپنی تھی. CNW. بالکل. ہاں. تو انہوں نے پھر مجھے کہا ہے کہ ہمارا آفس ہے جو سنگاپور میں ہے وہ پاکستان ریجن کو دیکھتا ہے. سنگاپور پہ میں نے فون کیا, انہوں نے پھر مجھے پاکستان کسی کا نمبر دیا. تو کرتے کراتے میں ان کے جو پاکستان کے جو ڈیزگنیٹ تھے نا CEO, اوکے, ان سے رابطہ کیا. صحیح. تو ان کو کہا میں نے انٹرسٹڈ ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. اور یہاں پہ پھر میں جب آیا تو الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا کچھ تھوڑا بہت پیشن تھا, تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی ٹیلی کام کی, اور یہ نیا پاکستان میں شروع ہوا تھا اور ان کے ساتھ میری اچھی کلک ہو گئی. تو پھر میں نے جاب شروع کیا یہاں پہ انیشلی, جس میں کیا کہتے ہیں پاکستان موبائل کمیونیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ تھا. پھر یہاں پہ کیبل اینڈ وائرلیس تھا اور ملے کام کی ایک کمپنی تھی انسٹافون کے نام سے. کراچی میں ہمارا ہیڈ آفس تھا. تو ناؤ وی ٹاکنگ ان دا ویری ارلی 90s. اگر میں سیریز کی بات کروں 0320 سیریز تھی شاید اس کی شروع کی. ایسا ہی ہے. وہ 3 کے بعد 03 تو موبائل کا تھا, 21 جو تھا وہ کراچی کا تھا, 51 جو ہے وہ اسلام آباد کا تھا, 42 جو ہے وہ لاہور کا تھا. ایسے اسی طرح نمبرنگ سیکوینس تھا. بالکل ایسے ہی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ تھا جہاں پہ آپ انسٹافون سے کنیکٹ ہوئے پاکستان آنے کے بعد. تو انسٹافون کے بعد سر نیکسٹ؟ تو انسٹافون کے بعد پھر اوریجنلی پاکستان موبائل کمیونیکیشنز یعنی کہ جس کو موبیلنگ کہتے ہیں آج کل جائز کہتے ہیں, ان کا جو ہے نا لائسنس میں تھوڑی سی تاخیر تھی. تو پھر میں اوریجنلی ان کے ساتھ شروع کیا تھا اسلام آباد میں, پھر کراچی چلا گیا تھا, انسٹافون کے ساتھ کام کیا. وہاں پہ مجھے اردو سیکھنے کا موقع ملا کیونکہ یورپ میں رہتے ہوئے مجھے اردو کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کبھی. صحیح. باہر ہم جب ہوتے تھے تو انگریزی بولتے تھے, گھر کے اندر ہم پٹواری بولتے ہیں, اپنی مادری زبان جو ہے. صحیح. تو میں جب اردو بولتا تھا تو میرے جو کولیگز تھے ان میں ماشاء اللہ جاوید شیخ جیسے لوگ ہیں, پرانے ہمارے کولیگز ہیں, زہیر خالق صاحب جیسے لوگ تھے, وہیں پہ ملاقات ہوئی تھی ان سے, اور بہت سارے اور بھی لوگ جنہوں نے بنیاد رکھی تھی ٹیلی کام انڈسٹری کی, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, سیکھنے کا موقع ملا, تعلق بنانے کا موقع ملا. صحیح. تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. ایک تو کراچی کے حالات بھی بہت انسیکیور تھے اس وقت,
یہ کس ایرا کی بات کر رہے ہیں؟ 92 93 92 آپریشن چل رہا تھا کراچی میں. جی بالکل بالکل بالکل. تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اب کبھی کبھی سوچتے تھے کہ یار کرفیو لگے گھر سے نکلیں گے شاید واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. سو 92 93 میں آپ یو موو ٹو کراچی. کریکٹ. صحیح. اور کتنا عرصہ پھر کراچی رہے سر؟ میں کوئی 6-8 ماہ رہا ہوں کراچی. ٹھیک ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ کراچی اسپیشلی ان دنوں جو حالات اور واقعات تھے، اٹ واز ویری ڈینجرس پلیس. پلس مجھے جو ہے نا گرینری نظر نہیں آئی کراچی میں. ایسے ہی ہے. تو وہاں وہ ہمیں آج تک نظر نہیں آئے. وہ میرے لیے تھوڑا سا مسئلہ تھا کیونکہ یورپ میں رہتے ہوئے گرینری ہوتی تھی، اسلام آباد میں گرینری ہے، تعلق میرا مری سے ہے، پنجاب میں بھی پورا مری. تو پھر تو اس وجہ سے کراچی سے میں نے چاہا کہ آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو اسلام آباد. تو فیملی کچھ وجوہات بھی تھے تو میں واپس پھر اسلام آباد واپس آ گیا تھا. صحیح. اینڈ ناؤ دی ایئر آئی تھنک از 93 کے اینڈ کے لگ بھگ یہ بات ہے. تو صحیح ہے. موبائل زون کا آئیڈیا کہاں سے آیا، کیسے ایوالو ہوا؟ موبائل زون پہ تو ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ایک میں سمجھتا ہوں بیک سٹوری ہے کہ موبائل لنک کے زمانے میں جو ارلی ڈیز تھے اس میں ہوا یہ تھا کہ سیف اللہ فیملی جو تھی ان کو لائسنس ملا ہوا تھا. صحیح. اور ان کو ٹیکنالوجی دیر ہونے کی وجہ سے ٹیکنالوجی جو ہے ان کے پاس جو لائسنس کی فریکوینسی ملی تھی وہ تھی GSM. اچھا 800 900 جناب. تو ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں نا GSM بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی. بالکل ایسی ہے. اتنی لیٹسٹ تھی کہ وہ ابھی یعنی کہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت مہنگی تھی، یعنی کہ ان کے ہینڈ سیٹ جو ہیں وہ بہت مہنگے تھے. صحیح. کمپیئر ٹو ایمپس ٹیکنالوجی جو انسٹا فون اور پاکٹیل کر رہے تھے. تو اس وقت تو یہ تھوڑی سی پرابلم نظر آتی تھی. بعد میں ان کی تو لاٹری نکل آئی تھی کیونکہ GSM بہت فلرش کر گیا، دوسری ٹیکنالوجیز ختم ہو گئیں. آپ کو بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ پاکستان اس خطے کا سب سے پہلا ملک ہے جس نے GSM سروسز لانچ کی ہے. ریئلی 94 میں. اچھا. انڈیا بنگلہ دیش سارے سب بعد میں. اچھا سب بعد میں آئے کیونکہ وہاں پہ میرے خیال سے ایمس زیادہ رہا. ہاں ایمس کی ٹیکنالوجی کیونکہ وہ ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن اور انالوگ اس کے اوپر. ایگزیکٹلی. تو پاکستان کی ہسٹری میں نا اٹ واز فرسٹ کنٹری ٹو لانچ GSM ان دا ریجن. واو. اچھا وہاں پہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے موقع ملا تھا وہاں پہ کمرشل سائٹ کو دیکھنے کا، سیلز، کسٹمر سروس، ڈسٹریبیوشن، مارکیٹنگ وغیرہ. تو وہاں پہ پھر لوگ جو ہے نا ہم نے انڈسٹری کے بیسٹ لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کی ہے. صحیح. لیکن وہ آ ہی نہیں رہے تھے GSM کی طرف، ٹیلی کام کی طرف. اوکے. کیونکہ اس زمانے میں بہت کم کسٹمر، ایکسپوجر ہی نہیں تھا، انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ موبائل لنک نے جب لانچ کیا تھا تو 4 سیل سائٹس کے ساتھ لانچ کیا تھا. ٹھیک ہے. ٹوٹل لاہور میں. اوکے. کہیں چلتا تھا کہیں نہیں چلتا تھا، مہنگا ہوتا تھا، انکمنگ کے کال بھی چارجز ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. بالکل. تو اور ٹھیک ٹھاک پیسے تھے وہ. ایگزیکٹلی 16 روپے پر. جی ہاں انکمنگ کے. جی ہاں. تو جو لوگ ہوتے تھے نا انڈسٹری کے، ہم نے دیکھا کہ بینکنگ انڈسٹری جو ایک میچور انڈسٹری ہے پاکستان کی. تو ہم نے کوشش کی ہے ان لوگوں کو ہائر کرنے کی، لیکن وہ آ ہی نہیں رہے تھے. اور ان کا کہنا تھا کہ یار یہ کوئی انڈسٹری ہے، یہ تو کوئی انڈسٹری نہیں ہے. بالکل. آج ماشاء اللہ 175 ملین موبائل سبسکرائبرس ہیں پاکستان کے اندر. بہت بڑی انڈسٹری سمجھی جاتی ہے ماشاء اللہ. تو اس زمانے میں ہم نے پھر فریش گریجویٹس کو ہائر کرنا شروع کیا. اوکے. تو فریش گریجویٹس جو ہیں ینگ لوگ تھے، انسٹا فون کا کچھ ایکسپیرینس تھا، کس طرح کے لوگوں کو ہائر کرنا وغیرہ وغیرہ. تو آج ماشاء اللہ یہ بات تقریباً آلموسٹ 29-30 سال پرانی بات ہے. آج ماشاء اللہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی محنت کے اوپر، اپنی قسمت کے اوپر آج وہ وائس پریزیڈنٹس اور پریزیڈنٹس ہیں مختلف اداروں میں. اور یہ ایک ٹیسٹمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ینگ نوجوانوں کو، پاکستانیوں کو اگر آپ موقع دیں تو وہ آگے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. اور کیونکہ میں نے یہ جرنی ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ایز اے فریش گریجویٹ. ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ بات ہے ناؤ 95 96 یعنی کہ 95 سے لے کے 2000 تک آپ سمجھ لیں. تو ظاہر ہے وہاں پہ پھر پاکستان جو نیٹ ورک ہے اس کو آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے تھے. سیمنس کے سوئچز ہوتے تھے، موٹرولا کا RF ہوتا تھا ہمارے پاس. اور پھر جو ہینڈ سیٹ ہیں وہ لوگ بیچنا چاہتے تھے. اوکے. سو ایک میرا جو رول تھا ایز اے چیف کمرشل آفیسر موبائل لنک میں کہ میں نوکیا، سیمسنگ، موٹرولا، ایرکسن، سیمنز، اس طرح کے جتنے بھی برانڈس تھے وہ آ کے اپنے پروڈکٹس انٹروڈیوس کرنا چاہتے تھے وہ پاکستان کے اندر. بٹ دیر ور نو چینل ایٹ دیٹ ٹائم. دیر واز نو چینلز. آپریٹر یوز ٹو پرچیز دا ہینڈ سیٹس. اوکے. سو موبائل لنک خود خریدتا تھا اور خود خرید کے پھر وہ واپس بیچتے تھے وہ ہینڈ سیٹ. صحیح. We didn't do a good job because گرے مارکیٹ میں بھی وہی سیٹ آتا تھا، اس کی قیمت کم ہوتی تھی. لیکن انڈسٹری کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے یہ ضرورت تھی. بالکل.
تو ہوا یہ ہے کہ ان دنوں ان لوگوں سے میری پھر سلام دعا ہوئی جو نوکیا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے یا سیمسنگ یا سونی ایرکسن یا سیمنز وغیرہ وغیرہ. تو ان سے جب سلام دعا ہوئی تو میرے یہ کام کی بات میں بتا رہا ہوں بعد میں آئی ہے. تو 2001 میں موٹرولا نے تقریباً اپنے شیئرز بیچ دیے تھے. صحیح ہے. اور ریسکوم ایک ایجپشین کمپنی ہے, انہوں نے میجورٹی شیئرز لے لیے تھے. جی جی. اور انہوں نے پھر مصر سے اپنے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا تھا. ان لوگوں میں سے ایک فرعون بھی آیا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ فرعون شاید ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی مصر میں فرعون ہے. صحیح ہے. تو وہ کون فرعون تھا؟ فرعون وہ آپ دیکھ لینا. ان کا نام تھا الباری. اوکے. اور وہ آئے تھے ایز دی پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او اوکے ان دی ایئر 2000 اینڈ اوکے 2001. تو وہ جب یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو ان کو نا ان کا بیک گراؤنڈ مارکیٹنگ کا تھا ہی نہیں, نہ سیلز تھا, نہ ڈسٹریبیوشن تھا, نہ آپریشنز تھا. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھا فائنینس کا. اوکے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں. تو میں نے کہا سر یہ ایسے تو میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمیں نقصان ہوگا, کسٹمر جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس وقت 2000 کے اینڈ پہ یو فون نے لانچ کر دیا تھا. جی. تو کمپٹیشن میں گھبرا کے انہوں نے کہا کہ پرائسز کم کر دو. اوکے. ہمارے پاس انفارمیشن یہ تھی کہ یو فون کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اس سے زیادہ وہ بیچ ہی نہیں سکتے. صحیح ہے. اور پاکستان میں نئی کیپیسٹی لانے کے لیے کم سے کم 6-8 مہینے سال کا گیپ کم سے کم ہے اس زمانے میں. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی, انہوں نے فورس کیا کہ ہم پرائسز کم کریں. تو کیونکہ وہ سی ای او تھے تو انہوں نے پھر مجھے فارغ کر دیا وہاں سے. اچھا. کیونکہ اگر وہ فائنینس بیک گراؤنڈ سے آئیں تو آج تک جو میں نے اپنے بھی 18-20 سال کے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ سم ون کمنگ فرام اے فائنینشیل سائڈ وہ بس اپنی پی این ایل کو دیکھتا ہے. کریکٹ. وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی یا کسٹمر سروس یا اس کا آر او آئی کتنے دن میں ہم کریٹ کر کے دے سکتے ہیں, ریٹرن کتنے مہینے میں لا کے دے سکتے ہیں, ہم پروڈکٹ کی ہائپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, کسٹمر کیسے بڑھا سکتے ہیں, وہ ان طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. دے گو بائی دیئر اون بکس. اور وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2+2=4 ہو رہا ہے ان کی کتاب میں, ان کے پیپر میں, تو دیٹ از فائن. ادروائز وہ کیا اسٹریٹجی ہے, کیا ایکسپوجر ہے, کیا ہمارا آبجیکٹیو ہے, وہ اس طرف نہیں دیکھ پاتے. اس سچویشن میں مجھے لگتا ہے نا کہ ان کی ایک اور بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ کیونکہ وہ نئے آئے تھے, نئی نوکری لگی ہوئی تھی, تو باس کو بھی تو دکھانا تھا. ہاں, وہ بیجز چاہیے تھے نا شولڈرز پہ, میں نے کچھ کیا ہے یہاں پہ آ کے. تو ہم پہنچے اوروسکوم کمپنی موبلنگ. جی. جب انہوں نے خریدی تو جیسے میں نے عرض کیا انہوں نے فرعون کو بھیجا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرا راستہ ہے یا کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہمارے راستے الگ ہو گئے اسی دن. صحیح. تو پھر ہوا یہ ہے کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایکچولی مجھے کافی دکھ اور افسوس بھی ہوا تھا کہ جس کمپنی کے لیے میں نے خون پسینہ بہایا, محنت کی ہے اتنے سالوں میں, انہوں نے مجھے فارغ کر دیا. اس دن مجھے اس چیز کا احساس ہوا. میں اس لیے دہراتا ہوں, یہ شاید لوگوں نے پہلے بھی سنی ہے تاکہ آپ کے ویورز کے لیے یہ شاید ایک سبق بھی ہو, لیسنز بھی ہو. اس دن مجھے احساس ہوا علی کہ یہ جو گاڑی میں چلاتا ہوں یہ میری نہیں ہے. صحیح ہے. یہ کسی اور کی ہے. انہوں نے واپس لے لی. میرا جو لیپ ٹاپ تھا, جو میں سمجھتا میرا لیپ ٹاپ ہے, وہ میرا نہیں تھا, وہ کسی اور کا تھا. انہوں نے واپس لے لیا. حتیٰ کہ جو موبائل فون تھا, کریڈٹ کارڈ تھا, وغیرہ وغیرہ سب کچھ انہوں نے واپس لے لیا. مجھے اس دن احساس ہوا ہے کہ میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جو فیلنگ تھی نا, وہ ایک بہت ہی پینفل فیلنگ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی اس مقام پہ دوبارہ نہیں کھڑا ہوں گا. صحیح. اللہ کے فضل سے پھر میں نے کیا کیا کہ میں یورپ جاتا تھا. تو یورپ میں ایک کمپنی ہے کار فون ویئر ہاؤس کے نام سے. تو وہ بیسیکلی کیا کرتے تھے کہ وہ ایک دکان کے اندر تمام برانڈس ہینڈ سیٹس کے اور تمام ٹیلکو کے آپریٹرز جو ہیں, آپ کنیکشن بھی لے سکتے ہیں اور ہینڈ سیٹ بھی لے سکتے ہیں, آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. بہت مشہور ریٹیل شاپ کے کانسیپٹ. کریکٹ. پاکستان میں 2001 کی بات میں بتا رہا ہوں, یہاں پہ ایسا کانسیپٹ تھا نہیں. یہاں پہ ایون تھوڑی سی انسائٹ میں دیتا ہوں کہ جو ہمارے دکاندار بھائی تھے, ان کے پاس اگر آپ جائیں تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ یار یہ موبائل جو ہے اس کی کیا وارنٹی کیا ہے, اس کی گارنٹی کیا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یار دکان کے اندر آپ استعمال کر لیں, چیک کر لیں, آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے, دروازے سے باہر نکلو گے نا تو میری ذمہ داری نہیں ہے. صحیح. یہ وارنٹی ہوتی تھی پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ میں نے دیکھی تھی باہر, تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم اسی کو کاپی کر لیں اور پاکستان لے آئیں. اور میرے ذہن میں یہ ایک ویژن تھا کہ میں یہاں پہ ایسی ریٹیل آؤٹ لیٹ بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا ڈسٹریبیوشن کا ایکسپیرینس تھا موبائل لنک سے, صحیح, اور میرا تعلق تھے نوکیا والوں کے ساتھ, سنگ والوں کے ساتھ, ان کے ساتھ. تو کیوں نہ ہم ایک ون سٹاپ شاپ بنائیں جس میں لوگ آ کے, اور پھر ظاہر ہے ٹیلی کام آپریٹرز کے ساتھ تھا, یو فون کے ساتھ, موبائل لنک کے ساتھ, کہ کیوں نہ ہم ان کے سم کارڈز بھی رکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیسک سمپل سا آئیڈیا تھا. پھر And it was year 2002. No, it was 2001. Okay. August, to be precise. Okay. ٹھیک ہے. میں اس لیے یہ بات مجھے ایسی یاد ہے کیونکہ جیسے ہم نے کام شروع کیا تو 9/11 ہو گیا. دنیا بدل گئی. آپ کو اگر یاد ہوگا 9/11 2001 میں جب ہوا تھا تو دبئی خالی ہو گیا تھا. بالکل ایسی ہے. اور جو ہمارے یورپین کولیگز تھے یا دوست تھے وہ سارے دبئی کو, پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. بالکل ایسی ہے. اور ان کے لیے خطرہ بن گیا تھا کہ شاید ہم میں کچھ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اچھا, مزے کی بات یہ وہی والی بات ہے نا. تو میرا کیونکہ ان کے ساتھ رابطہ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ پرویز آپ ہمیں مل سکتے ہیں. میں نے کہا ہاں, لیکن کہتے میں نہیں آ سکتا پاکستان, کیونکہ تعلق تو پرانا تھا. اب وہ کہتے میں پاکستان نہیں آ سکتا, کیا آپ سنگاپور آ سکتے ہیں, کیا آپ دبئی آ سکتے ہیں, کیا آپ ہمیں لنڈن میں مل سکتے ہیں. تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ میرے لیے ٹریول کرنا تھوڑا آسان تھا, تو کیونکہ ان کو میں جانتا تھا. پھر میں ان سے جا کے بیرون ملک ملا. تو سیلز والے آپ کو پتہ ہے ان کا تو زندگی موت سیلز ہی ہوتی ہے. ایسی ہے. تو پاکستان کے حالات ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا یار ہم جا تو نہیں سکتے, ہمارے پاس ٹریول بین ہے, لیکن ہم بیچنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو کیا تم ہمارے فون بیچ سکو گے وہاں پہ. کیونکہ انہوں نے مجھے کیوں کہا, کیونکہ موبائل لنک میں ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھی, وہ مجھے جانتے تھے. صحیح. ان کے ساتھ ایک ایکسپیرینس تھا, اچھا تھا, اور ان کے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں تھی. صحیح. تو میں نے کہا ہاں یہ میں بیچ سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے نا مجھے آپ کی طرف سے اجازت چاہیے ہوگی. اور انہوں نے کہا کیا. میں نے کہا مجھے آپ نوکیا کے لیٹر ہیڈ پہ ایک لیٹر دیں جس میں آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں پاکستان کی ٹیریٹری میں آپ کے فون بیچ سکتا ہوں. صحیح. تو اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس نے جا کے اپنے لیپ ٹاپ پہ جا کے اس نے لیٹر لکھا, کیونکہ وہ آتھرائز تھا. تو اس لیٹر میں اس نے لکھا ہے کہ دس از ٹو آتھرائز پرویز عباسی ٹو بیکم دا نوکیا ڈسٹریبیوٹر فار پاکستان. کیا بات. اور نوکیا کے لیٹر ہیڈ پہ یہ تھا. زبردست. اس نے جب مجھے وہ لیٹر دیا تو اب میں ان کے ڈیلر بن گیا, ڈسٹریبیوٹر بن گیا, لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے. کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کاروبار میں آپ کو بہت سارے پیسے چاہیے. بہت زیادہ. تو پھر میں کچھ لوگوں کے پاس گیا ہوں, ہمارے کراچی کے دوست ہیں, بہت سارے دوست ہیں, اللہ خوش رکھے ان کو, اللہ ان کو عزت دے اور صحت دے. جی. ان کو میں جا کے اپنا لیٹر بھی دکھاتا تھا, بزنس پلان بھی بتاتا تھا کہ میں یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا. لیکن کسی کو شاید حالات اور واقعات ایسے تھے کہ کسی کو یقین نہیں آیا. اور اللہ خوش رکھے ان کو, میں پھر کچھ دوستوں کے ذریعے ایک فیملی ہے, میمن فیملی ہے, ان سے میں ملا کراچی میں. صحیح. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا کاروبار دبئی میں 2001 کی وجہ سے بند ہو گیا. ان کے پاس, وہ پھر پاکستان واپس آ گئے. ان کے پاس پیسے تھے, کاروبار نہیں تھا. صحیح. میرے پاس کاروبار تھا, پیسے نہیں تھے. تو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو گئی. اور الحمدللہ 2001 دسمبر میں ہم نے اپنی پہلی جو LC ہے, تقریباً میرے خیال میں $3.5 لاکھ کی, ہم نے نوکیا کے پروڈکٹ منگوائے تھے, جس کی شپمنٹ جنوری میں 2002 میں پہنچ چکی تھی. اور اس میں ظاہر ہے ہم نے کافی نقصان کھایا تھا پہلی شپمنٹ میں, لیکن دیٹس پارٹ آف بزنس, سیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے. تو وہاں سے پھر ہمارا آغاز ہوا. میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ, اور میں اس چیز میں خوشی ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے انہوں نے وہی کام پھر دوبارہ شروع کیا 1 سال کے بعد. صحیح. اور جتنے میں پیسے مانگ رہا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ان کو لگانے پڑے. صحیح. 2002 میں آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کا دور ہے, بالکل, اور حالات پاکستان کے کوئی اتنے خاص نہیں تھے. اور افغانستان وار, بالکل بالکل شروع میں تو کافی حالات خراب ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ. 2003 میں 4 میں جا کے ہمارا کاروبار اتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے بالکل, کہ $1 ارب سے زائد ہماری سیل بننا شروع ہو گئی. گریٹ. تو یہ جو نام تھا موبائل زون, اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا, کس نے
اس کو جنم دیا اس نام کو؟ اس میں اٹس گریٹ کویشچن. اس میں ہوا یہ تھا کہ ہمارے اللہ خوش رکھے دوست تھے جاوید صاحب, ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوتی تھی کراچی میں. اوکے. اور اگین موبائل لنک میں رہتے ہوئے وہ موبائل لنک ان کا کلائنٹ تھا. صحیح. اور موبائل لنک میں رہتے ہوئے ان کو ظاہر ہے کافی سارا بزنس ملتا تھا ایڈورٹائزنگ کا. اس زمانے میں ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, اخباروں میں اشتہار دیتے تھے. صحیح. تو جاوید صاحب کے پاس میں گیا کراچی میں, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر میں نے یہ کام کرنا ہے. صحیح ہے. تو مجھے کوئی نام بتائیں برانڈنگ کے حوالے سے. تو پھر انہوں نے مجھے 3-4 نام بتائے تھے, اس میں سے ایک موبائل زون بھی تھا. صحیح. تو وہ پھر میں جب پرچی لے کے گیا اپنے پارٹنرز کے ساتھ, ہم بیٹھے تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ موبائل زون جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نام ہوگا. اس وقت آپ نے سوچا تھا کہ یہ ایسا نام ہے جو پورے پاکستان میں چھا جائے گا, اسٹارٹنگ فرام کراچی ٹل خیبر؟ مطلب مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں آئی واز کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, کہ اگر 2003-4 میں یونیورسٹی کے 3rd ایئر میں یا 4th ایئر میں تھا تو ہم لوگ پاکستان ٹور پہ گئے تھے, اور اس زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے, ہم لوگ بائی ٹرین گئے تھے. ٹھیک ہے. تو کوئی ایک ایسا جنکشن, کوئی ایک ایسا اسٹاپ اوور نہیں تھا, یا کوئی ایک ایسی وال نہیں تھی جہاں پہ موبائل زون کی برانڈنگ نہ ہوئی ہو. مطلب دیٹ ریڈ اینڈ بلو, آئی تھنک یو اسٹل دیٹ ریڈ اینڈ بلو واز ایوری ویئر. یا MZ, دیٹ موبائل زون واز ایوری ویئر. ویسے تو علی ماشاء اللہ ابھی بھی ینگ ہے, یہ نہ کہیں, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم لوگ مارکیٹنگ کے اندر, ایڈورٹائزنگ کے اندر اللہ کے فضل سے بہت بڑے ہو گئے تھے. ان فیکٹ وی ایٹ ون ٹائم ود دا سیکنڈ لارجسٹ ایڈورٹائزر ان پاکستان, بالکل اکراس آل میڈیم. اس میں یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے نا ٹیلی نور کے CEO جو ہیں وہ کسی فنکشن پہ ملے تھے. اوکے. تو وہ یورپ سے آئے ہوئے تھے, ان کو بہت شوق تھا ٹریول کرنے کا. صحیح. تو ان کو کوئی لے کے گیا تھا ادھر آلموسٹ بارڈر پہ نا, افغانستان کی طرف. افغانستان کی طرف. کیونکہ ہم نے تو اپنا کام اللہ کے فضل سے, ہم تو بنگلہ دیش میں پھیل گئے تھے, افغانستان میں پھیل گئے تھے, UAE میں پھیل گئے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار, مجھے جب تعارف اور انٹروڈکشن ہوئی تو انہوں نے کہا یار میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ میں نے افغانستان کے بارڈر تک میں گیا ہوں, تو وہاں پتھروں کے اوپر بھی میں نے MZ لکھا ہوا دیکھا تھا. ایسے ہی ہے. تو میں حیران ہوں آپ لوگ کیسے کرتے ہو یہ سب کچھ. میں تو اصل میں اس میں کوئی کرنے کی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میمن جو ہیں وہ کاروبار میں اتنے تیز ہیں, بہت زیادہ. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھے بھی بہت فائدہ ہوا. بزنس وہیں سے سیکھا کراچی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو میں تو کہوں گا سب کو, جو آپ کے ویورز ہیں ان کو بھی میں یہ پیغام دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی میمن کاروباری ملے تو اس کے ساتھ انٹرنشپ کر لیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور ٹیک بلیڈ والوں کو حصہ بھجوا دیں, جتنی بھی ہماری میمن بلر رہی ہیں ان کی پروموشن ہو رہی ہے یہاں پہ. نہیں, یہ تو فیکٹ ہے سر, یہ تو فیکٹ ہے کہ وی آر فارچونیٹ انف, کیونکہ کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں تو 80-85% جو بزنس ہے وہ ہماری میمن برادری کر رہی ہوتی ہے. اور ایک چیز جو میں نے اس میں دیکھی ہے, جو کہ نارملی پاکستان سے باہر مجھے زیادہ نظر نہیں آتی, وہ یہ کہ وہ اپنی بڑی کلین ورکنگ ہے ان لوگوں کی. نہیں, میں اس میں کیونکہ اللہ خوش رکھے, میری تو میں کہتا ہوں کہ برادری ہے. جی جی. دے ور ویری کائنڈ ٹو می, دے اڈاپٹیڈ می ان کراچی. تو مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ وہ بڑے سمپل لوگ ہیں, بڑے سادے سے لوگ ہیں, اور بڑے ہمبل لوگ, بہت ہمبل, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ, اور چیریٹیبل لوگ بھی ہیں. میں نے دیکھا کہ بہت چیریٹی بھی وہ لوگ دیتے ہیں. بالکل ایسی. تو میں نے تو بہت کچھ سیکھا ان سے. بالکل ایسی. نہیں سر, میں نے بھی بہت کچھ سیکھا اپنے 18 سال کے کیریئر میں. اچھا سر, یہ تو رہا موبائل زون. تو یہ موبائل زون کا سفر سر کہاں تک گیا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ تھوڑے عرصے کے لیے مجھے یاد ہے کہ آپ بالکل غائب بھی ہو گئے تھے. ایسا ہی ہے. مطلب آئی واز فائنڈنگ یو اوور دا لنکڈ ان, اور پھر بڑے دنوں بعد مجھے آپ نظر آئے. ایسا ہی ہے. تو تھوڑا وی ووڈ لائک ٹو نو کہ کیا ہوا. 2008 میں اگر آپ کو یاد ہو, مشرف صاحب کے آخری دن تھے. جی بالکل. تو روپیہ جو ہے وہ ہمارا 60 روپے ڈالر کے حساب سے 60-63 روپے رہا. ٹھیک ہے. لیکن 2008 میں گلوبل فائنینشیل کرائسس ہوا تھا پوری دنیا میں, لیمن بردرز بینکرپٹ ہو گئے تھے. بالکل. تو اس وقت پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ 50% اپنی گر گیا تھا ویلیو میں. اگر آپ کو یاد ہوگا وہ 60 روپے سے اٹھ کے 90 روپے پہ چلا گیا تھا 100 دن کے اندر. اس کے بعد تو مزید اور بھی بڑھ گیا. بالکل. تو ہمیں تقریباً 200 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا. 200 کروڑ روپے. ہاں, 2008 میں. جی 2008 میں. اور ظاہر ہے جب نقصان ہوتا ہے, جھٹکے ہوتے ہیں, تو پھر بندے کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ناٹ ایزی ٹو ڈائجسٹ. ہاں, ایک وقت ایسا تھا جب ہم جہاز لینے کے چکروں میں تھے,
3 माह बाद पेट्रोल नहीं था गाड़ी में डालने के लिए। सही। लेकिन ये जो ज़िंदगी के लेसन्स होते हैं ना, कभी ऊपर कभी नीचे, या अल्लाह ताला इंसान को आजमाइश में डालता है, दे के भी आजमाइश देता है और चेक करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जब हुआ तो 2009-10 में, मैं आपकी बात दुरुस्त है, शायद ऐसा कारोबार देख रहा था जिसमें मुझे ना, जो मैंने मोबाइल जोन में सीखा था कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और मार्जिन बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, वेरी लो मार्जिन, ऐसे ही। तो मैंने कहा यार ये काम मैंने दोबारा नहीं करना, सही है। और ऐसा कोई काम करना है जिसमें लो इन्वेस्टमेंट हो और हाई मार्जिन हो। सही है। तो सोचते सोचते मैंने कहा कि यार क्यों ना मैं कंसल्टेंट बन जाऊँ, सही। मशवरे दूँ लोगों को। तो इसमें क्या है कि मैंने फिर कंसल्टिंग शुरू की है टेलीकॉम कंपनीज के साथ और बैंक्स के साथ इन पर्टिकुलर, और कुछ और भी मार्केटिंग की कंपनीज थी। उसका फ़ायदा ये हुआ अली कि अब क्या हुआ कि जहाँ पे पहले हम 5% मार्जिन पे काम करते थे, अब मेरा 95% मार्जिन हो गया। सही है। क्योंकि मुझे सिर्फ पेट्रोल के पैसे चाहिए थे उनके दफ्तर पहुंचने में, उनके दफ्तर में पहुंच के उन्हीं को मशवरा देता था, उन्हीं के खर्चे के ऊपर, और ये बड़ा अच्छा काम हुआ। कोई रनिंग एक्सपेंस, कोई ओपेक्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी, अपना ही टाइम था। ठीक है, अल्लाह खुश रखे, वो साथ चाय भी पिलाते थे, अपने खर्चे में बिस्किट भी खिलाते थे। सही है। तो ना साथ साथ काम भी चलता था। सही। और उसकी वजह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी सीखने का भी मौका मिला, 2-4 पैसे कमाने का भी मौका मिला, लेकिन सीखने का भी मौका मिला कि कंपनीज़ के अंदर जब आप बाहर से आते हैं तो किस नज़रिए से आपको भी देखते हैं और आप किस नज़रिए से देखते हैं। सही। 2000 अब हम पहुंच गए तकरीबन 12। लाइफ क्या करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और यूथ के थ्रू करना है। पिछले 5-6 सालों में 1,20,000 से ज़ायद जॉब्स क्रिएट हुई हैं। 50 अरब रुपए से ज़ायद इन्वेस्टमेंट्स और रेवेन्यूज़ इन स्टार्टअप फाउंडर्स ने रेज किए हैं पिछले 6 सालों में। 99% आप जो करते हैं करते जाओ, अली 1% अपने मुल्क के लिए वापस दो और यूथ को दो। सब्सक्राइब टेक ब्लेड।